رحیم السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد، اور آج میں آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں کہ ہم اگلے بندے کو جب اپنی بات نہیں سمجھا پاتے تو ہمارا یہ بڑا پیارا سا آنسر ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ تو عقل سے پیدل ہیں یار۔ میں نے آپ کو پوری بات بتا دی اور آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب ہے کیا بیسیکلی کہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، سچ یہ ہے کہ ہمیں بات سمجھانی نہیں آ رہی، ہمیں بات کی خود بھی سمجھ نہیں آئی ہوئی اور ہم آگے بھی نہیں سمجھا پا رہے۔ تو ہم بعض اوقات دوسروں کو اپنی بات آسانی سے نہیں سمجھا پاتے۔ آج ہم آپ کو یہ سکھائیں گے اور یہ سیشن آپ کے لیے بڑا انفارمیٹیو ہونے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، کیا آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا؟ کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ خود کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بندہ آپ سے بات پوچھتا ہے اور آپ بڑے جوشیلے انداز میں اپنی پوری بات اس کو بتا دیتے ہیں اور وہ آپ کے منہ کی طرف دیکھتا رہ جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں یار کیسا بندہ ہے، میں نے پوری بات بتا دی ہے پھر بھی میری طرف دیکھی جا رہا ہے۔ بیسیکلی اس کو بات سمجھ نہیں آئی ہوتی اور آپ نے سمجھائی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو بھی اس کی پوری سمجھ نہیں تھی یا پھر آپ کو سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بعض لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، یا وہ بول نہیں سکتے یا وہ بتا نہیں سکتے، اور سب سے مشکل کام ہے کہ وہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتے۔ تو بعض اوقات بہت تعلیم یافتہ لوگ چھوٹی کلاسز میں اپنا لیکچر دیتے ہیں اور اس کا رزلٹ آتا ہے 0 اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی بات ان کی اس لیول کی ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو وہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ اپنے انداز میں وہ بات سمجھا کے اور یہ جا وہ جا، اور ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کا جو علم ہے وہ دریا کو کوزے میں ڈال دیا۔ تو جب آپ چاہیں کہ آپ کی بات اگلا بندہ سمجھے تو پہلے سب سے آپ بات کو خود سمجھیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور پھر اس کو منیمائز کر کے کچھ حصوں میں مخصوص کر لیں، اپنی بات کو بہت ایزی وے میں لے کے آئیں۔ اور جب آپ اگلے بندے کو سمجھانے لگیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بات کو پوائنٹس میں سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ ایسے ہے، یہاں سے یہ ایسے ہے اور یہاں سے ایسے۔ اور جب آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اگلے بندے کو وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی بات دی ہے۔ جب وہ اس کے ذہن نے ایکسیپٹ کر لی تو پھر آپ نے دوسری بات دی ہے، یعنی بات کو آپ پوائنٹس میں کریں گے تو زیادہ بیٹر طریقہ رہے گا۔ اب سیکنڈ آپشن اس میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اتنے مشکل ورڈز بولتے ہیں، ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جن کے کئی معنی نکلتے ہیں، یا اگلے بندے کی وہ لینگویج ہی نہیں ہوتی جس لینگویج میں ہم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے آسان ترین الفاظ کا استعمال کرنا ہے، مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا، یعنی ایسا فقرہ بولنا ہے جس کو عام لوگ سنتے ہوں، عام بولا جاتا ہو اور عام بندے کی وہ فہم و ادراک میں آرام سے آ جائے۔ نمبر 3، آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کا اور آپ کا لینگویج کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ایریے میں کوئی اور بولی بولی جاتی ہے اور آپ کوئی اور بولی بول رہے ہیں، اس طرح بھی اگلا بندہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ پاتا۔ اچھا، اس کا پوائنٹ نمبر 4 یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آپ کے جو امپریشنز ہیں، آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ کے جو ایکشنز ہیں، وہ بات کو رد و بدل کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ آپ سے غصے میں آ کے کہتا ہے چپ ہو جاؤ، اور وہی بات وہ نرمی سے کہتا ہے کہ یار چپ ہو جاؤ، تو اس کے بظاہر الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں لیکن اس کے رزلٹ بہت مختلف ہوں گے۔ تو بات سمجھانے کے لیے سب سے پہلے بات کو مشکل الفاظ سے آسان الفاظ میں لے کے آئیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، یعنی پوائنٹس میں سمجھانے کی کوشش کریں اور وہ لفظ استعمال کریں جو عام معاشرے میں بولے جاتے ہوں، نہ کہ آپ بڑے انگریزی دان یا اردو دان بننے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کا مقصد بات کو سمجھانا ہے، اگلے بندے کو مشکل میں ڈالنا یا اس کا امتحان لینا نہیں۔ اور اسی وجہ سے بعض اوقات ہم لوگ اگلے بندے کو بے وقوف سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بے وقوفی ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی ہوتی اور اگر سمجھ آ جاتی ہے تو ہمیں سمجھانا نہیں آتا۔ تو اگر آپ ہماری یہ 4 ٹپس ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں، ذہن میں رکھ لیں اور ان پہ عمل کریں، تو ہر وہ بندہ جو آپ سے کہتا ہے سوری بھائی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ انشاءاللہ یہ کہے گا تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ بات سمجھا دی۔ تو آج کے بعد ہم جب کسی سے کوئی بات کریں گے تو ہم اس انداز میں کریں گے کہ اگلے بندہ ہماری بات نہ صرف سنے
بلکہ سمجھے بھی، کیونکہ جب وہ سمجھے گا تو پھر ہی اس پہ وہ ایکشن کر سکے گا اور پھر ہی اس کو اس کے ریزلٹس آئیں گے، پھر ہی وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا اور آپ کو ڈھیر ساری دعائیں دے گا۔ تو جلد بازی میں اپنے الفاظ ضائع نہ کریں اور اگلے کو کنفیوز نہ کریں، لائن پہ رہیں، انہیں ٹاپک کے بارے میں بتائیں، اپنی فیلنگز، آپ کے احساسات، آپ کے ایکشنز سے بھی اس کو اشارے وہ ملیں جو اس چیز کو پریزنٹ کر رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دھیان کہیں پہ ہے اور آپ بات کہیں پہ سمجھا رہے ہیں، اس سے بھی بعض اوقات اگلے بندے کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ دوسروں کو بات سمجھانا بھی ایک فن ہے، یہ فن ہم نے آج آپ کو سکھا دیا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، سیکھ لیں اور اپنی بات اگلوں تک اس طرح پہنچانا شروع کریں جو اگلے بندے کو آپ کی بات سمجھ آ جائے، اور آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں پھر منتظر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے اگلی ویڈیو میں اگلا سیشن سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقت فی الوقت اس میں اتنا ہی، چلتے ہیں، اللہ حافظ۔